اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ ہر دور میں مسلمان اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کر کے، کبھی مذہبی اسلام کے ساتھ پروپیگنڈا کر کے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، اور آج بھی مذہبی اسلام کو بدنام کرنے کا لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے چند لوگوں نے مجھے ایک کلپ بھیجی، اور اس کلپ میں یہ موجود تھا، ایک مووی کوئی ریلیز ہونے والی ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ہم دو ہمارے 12، اور اس ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، ان کو کبھی نہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ کبھی نہ نہیں کہہ سکتی، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں مار پیٹ دکھائی گئی، اور پیجامے کے ناڑے کی عورتوں کو بتایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہر دور میں توڑ مڑوڑ کے اسلام کو پیش کیا گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم، جتنا اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اتنا ہی زیادہ بڑھتی رہ گئی، اور آج تک کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ صبح قیامت تک مسلمان بچوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو نکال سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت رہے گی انشاءاللہ۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ یہ اتنا آیت کا ترجمہ لیا اور آگے توڑ مڑوڑ کر اس کو مڑوڑ کر پیش کیا۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یہ اتنی بات ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ صرف رکھو۔ یہ باتیں ہیں۔ اب آگے انہوں نے پیش کیا کہ حالت حمل میں بھی ان کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ان کے دلوں پر حیوانیت سوار ہیں، اور ہر لمحہ ان کے دلوں میں اور دماغ میں حیوانیت چلتی رہتی ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انما شئتم۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور جس طرح چاہو عورتوں کے پاس آؤ، لیکن یاد رکھنا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے ساتھ مار پیٹ نہ کرنا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کو درد کا احساس ہو، کون سا مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو زبردستی اس کے ساتھ اپنے پاس اس کو بلاتا ہے؟ کون سا مرد ایسا ہوتا ہے؟ یہ آپ ہی کے دلوں میں ایسا چل رہا ہوگا۔ قرآن تو کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کھیتیاں تو تمہاری ہیں، لیکن تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے پاس آنا، حساب بھی دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا، بد اخلاقی نہ کرنا، مار پیٹ نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا۔ واتقوا اللہ، توڑ مڑوڑ دیا آیت کو، اسی آیت کے اگلے حصے کو توڑ مڑوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، حسن سلوک کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ملاقات کر کے تمہیں حساب بھی دینا ہے۔ کیا کہا؟ حالت حمل میں نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ مفسرین کا قول اٹھا کر پڑھ لیں کیسا انہوں نے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ آگے مار پیٹ کا کلپ دکھائی کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کی دوسری جو سورت ہے، سورہ نساء، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معروف یعنی بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن تو ہمیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور آپ اسلام کی چھوی دکھا رہے ہیں، یہاں مسلمان صرف مار پیٹ کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو جتنا بدنام کیا جائے، جتنا پروپیگنڈا پھیلا جائے، لیکن اسلام کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم قرآن سے اسلام سیکھیں گے، آپ سیکھیں۔ قرآن تو کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف۔ سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بیسٹ آدمی وہ ہے
سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تم اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے، یعنی اپنی عورتوں کے یہاں سب سے بہتر ہے، اپنی بیویوں کی نظر میں سب سے بہتر ہے، وہ شخص سب سے بہتر انسان میں۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو سب سے بہتر کہا ہے جو اپنی عورتوں میں سب سے اچھا، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تم کہتے ہو عورتیں پیجامے کے ناڑے کی طرح ہے، جس طرح چاہو ان کو یوز کرو۔ میاں عورتیں پیجامے کے ناڑے کی طرح تمہارے یہاں ہوتی ہوں گی، ہمارے یہاں عورتوں کا مقام تو یہ ہے جو رسول نے ارشاد فرمایا، پوری عورت تو چھوڑ دیں بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ میاں عورت پیجامے کی ناڑے کی طرح آپ کے یہاں ہوتی ہوگی، ہمارے یہاں عورتوں کا مقام تو یہ ہے کہ عورت جب چھوٹی بچی ہے نا، اپنے باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پیجامے کے ناڑے کی طرح عورتوں کا مقام آپ کے یہاں ہوگا، ہمارے یہاں عورت کا مقام تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ عورت پیجامے کی ناڑے کی طرح آپ کے یہاں ہوں گی، ہمارے یہاں عورتوں کا مقام اسلام نے وہ عطا کیا ہے جو عورتیں سوچ نہیں سکتی، عورتوں کا یہ مقام ہے۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں سنویدھان کی بڑی مانیتا ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ گزارش اور یہ اپیل کرنا چاہوں گا، سیکشن 295 آئی پی ایس کے ذریعے اگر کوئی کسی مذہب کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی کرتا ہے، ان کے مذہب کو بدنام کرتا ہے، تو سیکشن 295 کے تحت وہ شخص سرکار کی نظر میں مجرم رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ایسے مجرموں کو قید کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دے جو لوگ دوسرے کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے پاک چیزوں کے ساتھ بھید بھاؤ کہتے ہیں۔ میں امید ہے کہ میری یہ بات آگے تک پہنچوں گی، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بیان کو، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں تاکہ جو مذہب اسلام کو بدنام کرتا ہے اس کو ضرور سزا ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔